بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. جس وقت ہم پڑھا کرتے تھے تو 33 نمبر بہت امپورٹنٹ نمبر ہوا کرتا تھا. 33 سے کیا مراد ہے؟ اب آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں سیمسٹر سسٹم کے اندر. جب ہم پڑھا کرتے تھے تو کمپوزٹ سسٹم ہوا کرتا تھا, یعنی کہ ٹوٹل نمبر 100 ہوا کرتے تھے اور اس میں سے بڑی مشکل سے 33 نمبر حاصل کرنے ہوتے تھے تو آپ پاس ہو جایا کرتے تھے. اگر آپ کے 33 نمبر کسی کے آگے تو بڑا خوش نصیب ہوتا تھا, وہ پاس ہو جایا کرتا ہے. اس کے بعد زمانہ آیا جب لوگوں کے 60 نمبر بھی آتے تھے, وہ خوش نہیں ہوتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا 90 نمبر بھی آیا کرتے تھے, خوش نہیں ہوا کرتے تھے. بہرحال ابھی بھی جہاں پر کمپوزٹ ایگزامز ہوتے ہیں وہاں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں 33% نمبر لے کے, تو یہ پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. اس جگہ پر بڑی ایک امپورٹنٹ سگنیفیکینس ہوتی ہے. اسی طرح سے آج بھی ہمارا لیکچر بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے. اس کا ٹاپک ہے کیا چیز؟ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آج ہم بیسلز ڈفرینشیل ایکویشن پڑھیں گے. اب یہ بیسلز ڈفرینشیل ایکویشنز کیا ہوتی ہیں, اس کو پراپر پرسپیکٹو میں لے کے آئیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھ رہے ہیں. ڈفرینشیل ایکویشنز ہائر آرڈر کی پڑھ رہے ہیں. ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز ود ویریبل کوفیشینٹ پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر جو سولوشن میتھڈز ہیں کئی ہیں. اب ہم جس میتھڈ کی بات کر رہے ہیں وہ سولوشن ان سیریز ہے, یعنی کہ ہم نے پہلے پاور سیریز ڈیفائن کی تھی اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ ڈفرینشیل ایکویشنز جن کے ویریبل کوفیشینٹس ہیں وہ سالو کی جا سکتی ہیں بائی میتھڈ آف پاور سیریز. تو ہم پاور سیریز کی بات کر رہے ہیں. ایک خاص قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن کو ہم بیسل ڈفرینشیل ایکویشن کہتے ہیں. ابھی ہم اس ڈفرینشیل ایکویشن کو ڈیفائن کریں گے, اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے یوزنگ پاور سیریز. اس کے بعد جب ہم پاور سیریز کو سالو کر لیں گے اس کے بعد سولوشن آئے گا. جو سولوشن آئے گا اس کو ایک خاص نام دیں گے, ہم اس کو بیسل فنکشن کہیں گے. جب بیسل فنکشن ہم ڈیفائن کریں گے اس کی کچھ پراپرٹیز کریں گے. اب اگر ہم اپنی ڈفرینشیل ایکویشن تک محدود رہیں تو اس کا جب سولوشن ہو جائے تو ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ جب نیا فنکشن انٹروڈیوس ہو گیا بیسل فنکشن, تو ہم چاہیں گے اس کی کچھ خاصیت آپ کو بتاتے چلیں. جب یہ ہم پڑھ رہے ہوں گے, یہ کچھ سوال سالو کر رہے ہوں گے, تو ایک اور فنکشن بیچ میں کہیں سے نمودار ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ گیما فنکشن ہے. اب گیما فنکشن بھی تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیں گے کہ گیما فنکشنز کیا ہوتے ہیں, ان کی کیا پراپرٹیز ہیں, ان کی کیا ویلیوز ہیں. یہ اچھی ایک نوٹیشنز ہیں. اب آج کے لیکچر کے اندر بھی زیادہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ بھی ایک قسم کی میکینیکل میتھمیٹکس ہے. میتھمیٹکس بائی ڈوئنگ ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہوگا. تو اس کے لیے کاپی اور پینسل سنبھال لیں, اپنے آپ کو تیار کر لیں. اسکرین پہ بھی دیکھتے رہیے گا, میری آواز کو بھی سنتے رہیے گا اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہیے گا. جتنی دوران آپ اپنی کاپی پینسل سنبھال رہے ہیں, ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنا دوں. جس وقت میں یہ بیسلز ڈفرینشیل ایکویشن کی تیاری کر رہا تھا تو میرے ساتھ میرے ایک جونیئر کولیگ بھی کام کر رہے تھے, وہ بھی میری مدد کر رہے تھے اور ہم لوگ دونوں بیسلز ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ رہے تھے. اس کے دوران کہیں لیجنڈرز کی بھی بات ہو جاتی تھی. تو انہوں نے ایک بڑا معصوم سا سوال پوچھا کہ سر ہم جتنا میتھمیٹکس پڑھتے ہیں اس میں کہیں بیسل کا نام آتا ہے, کہیں لیجنڈر کا نام آتا ہے, کہیں نیوٹنز کا نام آتا ہے, کہیں کوشیز کا نام آتا ہے, کسی جگہ پہ بھی احمد کا نام نہیں آتا, کسی جگہ پہ نعیم کا نام نہیں آتا, کسی جگہ پہ سعید کا نام نہیں آتا, کسی جگہ پہ اشوک کا نام نہیں آتا, کسی جگہ چیو کا نام نہیں آتا, کسی جگہ ہٹیچی کا نام نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ کیا میتھمیٹکس ہم لوگوں نے نہیں کیا؟ جی ان کا بالکل سوال اعتراض بالکل صحیح تھا. ہم لوگوں نے میتھمیٹکس میں کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ میتھمیٹکس وہ قومیں کرتی ہیں جو ترقی کر رہی ہوتی ہیں, یا دوسرے لفظوں میں میتھمیٹکس جو کام کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں, یہ ترقی یافتہ قومیں میتھمیٹکس کر رہی ہوتی ہیں. جس زمانے میں ہم غلامی کی جنگ لڑ رہے تھے, ہم آزادی کے لیے اپنی جنگ لڑ رہے تھے, اس وقت یورپ کے اندر امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے آرام سے اس قسم کے کام کر رہے تھے. اس وقت ساری دنیا میں خاص کر کے ایشیا کے اندر تو غلامی تھی. نہ اس وقت چائنا میں اتنی ایڈوانسمنٹ تھی, نہ جاپان میں اتنی ایڈوانسمنٹ تھی, نہ کوریا میں تھی, اور انڈیا پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ غلامی کے اس میں. تو بہرحال بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ترقی کرنا ہے تو میتھمیٹکس کو اپنانا پڑے گا, زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اب ایک اور سوال آتا ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں ان کا میتھمیٹکس بہت ایڈوانس ہوتا ہے, اس کی مثال لے لیں. آج کل آپ امریکہ کی مثال لے سکتے ہیں, جرمنی کی مثال لے سکتے ہیں, آپ انگلینڈ کی مثال لے سکتے ہیں.
لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج کل چائنا اور جاپان تو بڑی ترقی کر رہے ہیں، تو ان کا میتھمیٹکس تو اتنا ایڈوانس نہیں ہے. نہیں، یہ بات غلط ہے. جاپان میں جتنا میتھمیٹکس ہو رہا ہے شاید اتنا کہیں اور نہ ہو رہا ہو. جتنا چائنا میں میتھمیٹکس ہو رہا ہے اتنا ہی اور جگہ پہ بھی ہو رہا ہے. تو میتھمیٹکس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، جب آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں، تو یہ بہت اہم رول ادا کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو 18th سینچری یا 19th سینچری 20th سینچری میں زیادہ تر ہم لوگوں نے غلامی کی زندگی گزاری ہے. اس دوران میں میتھمیٹکس ڈیولپ نہیں ہو سکا. اگر اس دوران میں ہمارے پاس مواقع ہوتے تو شاید بہت سارے فنکشنز احمد کے نام سے ہوتے، بہت سارے فنکشن جو ہے معراج کے نام سے ہوتے. اور یہی چیزیں ہم کو تھوڑی سی ڈفرینشیٹ کرتی ہیں ترقی یافتہ ملکوں سے اور ترقی پذیر ملکوں سے. یہ ہماری کمزوری رہی. خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے ڈیولپ کریں اور بہت سارا اپنا نام پیدا کریں، مسلمانوں کا بھی نام آئے اور پاکستانیوں کا بھی نام وہاں پر آئے. سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. اب آپ تیار ہو گئے ہوں گے. کیا ٹاپک ہے ہمارے پاس؟ ڈفرینشیل اکویشن ود ویریبل کوفیشنٹس. یہی ہمارا ٹاپک ہے. پچھلے 4-5 لیکچر سے ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ڈفرینشیل اکویشن تو ہمارے پاس ہوں گی لیکن وہ ویریبل کوفیشنٹ کے ساتھ ہوں گی. ویریبل کوفیشنٹ کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ کانسٹنٹ کوفیشنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ڈفرینشیل اکویشن کو آسانی کے ساتھ ہم حل کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے بیسلز ڈفرینشیل اکویشن. اب یہ بیسلز ڈفرینشیل اکویشنز کیا ہیں؟ اب دیکھیں اس کو پراپر پرسپیکٹو میں کہ یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہوں گی ہائر آرڈر کی ہوں گی، لینئر ہوں گی، اور اس کے کوفیشنٹ جو ہیں ویریبل ہوں گے. لیکن یہ بیسلز ڈفرینشیل اکویشن جو ہے یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کو بھی سالو کرنے کے وہی طریقہ کار ہیں جو کہ پہلے ہم نے دیکھے تھے. ٹھیک ہے، اس کو آگے پروسیڈ کریں، اینالائز کریں، ڈیفائن کریں، سالو کریں اور فارملائز کریں. اب آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہی ہے بیسلز ڈفرینشیل اکویشن. اس کو سالو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہی سیریز سپوز کریں گے. y از اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی cn x ٹو دی پاور n. ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹینڈرڈ سولوشن ہے جس وقت کہ آپ کے پاس کوئی سنگولر پوائنٹ نہ ہو، یا اگر سنگولر پوائنٹ ہے تو وہ 0 کے اوپر ہے. ایم آئی رائٹ، ایم آئی رانگ؟ ہاں جی، ہم نے یہ سارے طریقہ کار دیکھیں کہ ہم جب ڈفرینشیل اکویشن ود ویریبل کوفیشنٹ کا سولوشن ڈھونڈتے ہیں سیریز کے اندر تو 2 جگہ پر ڈھونڈتے ہیں، ایک آرڈنری پوائنٹ پہ اور ایک سنگولر پوائنٹ پہ. سنگولر پوائنٹ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ریگولر ہوتی ہے اور ایک ارریگولر ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں ڈفرینشیل اکویشن بیسلز کی جو ہے یہ کون سی ڈفرینشیل اکویشنز ہیں، اس کو کیسے سالو کریں گے، اور الٹیمیٹلی وہی ویلیوز ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہوگی اینڈ میں. کس کی؟ جو ویلیوز ہیں سی این کی. اور اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی سنگولر پوائنٹس ہیں تو کیا ہوگا؟ سگما سی این ایکس مائنس ایکس ناٹ ٹو دی پاور این پلس آر. یعنی سی این اور آر کی ویلیو آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہوگی اور وہاں سے ویلیوز جناب معلوم کرنی ہوگی. یہ آر یاد ہے کچھ تھوڑا سا؟ اس کو اگر ریفریش کریں اپنی میموری کو تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انڈیسیل اکویشن کہی تھی اور اس کے بعد پاور آف ایکسپوننٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایکسپوننٹ آف سنگولرٹی کی بات کی تھی، یاد ہے؟ ہاں جی، تو یہ R1 R2 وہی روٹس ہوں گے اور اس کو آگے فردر ہم سالو کریں گے. اب آپ کے پاس اسکرین پہ بیسلز ڈفرینشیل اکویشن آتی ہے. جی، بیسلز ڈفرینشیل اکویشن از ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس وائی ڈیش پلس ایکس اسکوائر مائنس وی اسکوائر وائی از اکول ٹو 0. یہ دیکھیں، یہ وی اسکوائر میں نے لکھا ہے اور آپ کو بھی وی اسکوائر نظر آ رہا ہے، لیکن ایکچولی یہ ہے نیو. یہ گریک ورڈ ہوتا ہے، گریک الفابیٹ، سوری گریک الفابیٹ جس میں الفا بیٹا گیما ہوتے ہیں نا آپ کے پاس، میو نیو اومیگا وغیرہ، تو یہ نیو ہے. لیکن ٹائپنگ کے طور سے ہم نے اس کو وی ہی لکھا ہے. تو بیسلز ڈفرینشیل اکویشن فار اوور پرپز از ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس وائی ڈیش پلس ایکس اسکوائر مائنس وی اسکوائر وائی از اکول ٹو 0. یہ سیکنڈ آرڈر کی لینئر ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کا سولوشن ہم سپوز کرتے ہیں y از اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی این ایکس ٹو دی پاور n پلس آر. The assumption is that we suppose that the solution is of the form y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity c n x to the power n plus r.
Therefore, y dash is equal to sigma n is equal to 0 to infinity Cn multiplied by n plus r x to the power n plus r minus 1. Once again, y dash is equal to sigma n is equal to 0 to infinity Cn n plus r x to the power n plus r minus 1. Second derivative y double dash will be given by sigma n is equal to 0 to infinity Cn n plus r minus 1 x to the power n plus r minus 2. ٹھیک ہے, اسٹریٹ فارورڈ. اب یہ جو ویلیوز معلوم کی ہیں y ڈیش کی اور y ڈبل ڈیش کی, اپنی ڈفرینشیل اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کر دیں. آپ کے پاس ایک لمبا سا ایکسپریشن آ جائے گا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. جی, دا ویلو آف ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس وائی ڈیش پلس ایکس اسکوائر مائنس وی اسکوائر وائی ول بی اکول ٹو سمیشن سگما n is equal to 0 to infinity Cn multiplied by n plus r multiplied by n plus r minus 1 x to the power n plus r plus sigma n is equal to 0 to infinity Cn n plus r x to the power n plus r plus sigma n is equal to 0 to infinity Cn x to the power n plus r plus 2 minus v square sigma n is equal to 0 to infinity Cn x to the power n plus r. یہ آپ کے پاس ایکسپریشن آ گیا ڈفرینشیل اکویشن کا. اب ڈفرینشیل اکویشن میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 ہے, تو یہ جو ایکسپریشن 0 ہونا چاہیے. لیکن یہ 0 ایکسپریشن کب ہوگا؟ جبکہ ہمارے پاس یہ جو اب ایکسپریشن میں لکھ رہا ہوں ارینج کرنے کے بعد, ری ارینج کرنے کے بعد 0 ہوگا. Now the new and revised and simplified version of this expression, which was on the right hand side, is given by C naught within bracket r square minus v square x to the power r plus x to the power r sigma n is equal to 1 to infinity Cn within bracket n plus r into n plus r minus 1 plus n plus r minus v square multiplied by x to the power n plus x to the power r sigma n is equal to 0 to infinity Cn x to the power n plus 2 is equal to 0. پھر پڑھتا ہوں C naught multiplied by r square minus v square x to the power r plus x to the power r sigma n is equal to 1 to infinity Cn within bracket n plus r into n plus r minus 1 plus n plus r minus v square whole multiplied by x to the power n plus x to the power r sigma n is equal to 0 to infinity Cn x to the power n plus 2 is equal to 0. اب آپ کے پاس یہ جو ایکسپریشن آیا ہے یا جو اکویشن آئی ہے اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس 3 ٹرمز ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک ٹرم جس کے اندر سی ناٹ ہے, ایک ٹرم جس کے اندر سمیشن ہے سگما n is equal to 1 اور دوسری سمیشن ہے جس میں n is equal to 0 to infinity. تو یہ ہمارے پاس 3 ٹرمز سیپریٹلی ہیں اور ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ جو ہے 0 کے برابر ہے. تو ہم ایسا کریں گے کہ اس کو کس وقت 0 کے برابر ہے؟ ابھی سارے کے سارے پازیٹیو ٹرمز ہیں. سارے پازیٹیو ٹرمز کا سم 0 اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ ساری انڈیویجل ٹرمز جو ہیں وہ 0 کے برابر ہوں. تو یہی کنڈیشن ہوتی ہے اور یہی کنڈیشن یہاں پہ لگائیں گے. جب یہی کنڈیشن لگائیں گے تو پہلے آپ کے پاس سی ناٹ انٹو آر اسکوائر مائنس وی اسکوائر لکھا ہوا ہے نا, سی ناٹ انٹو آر اسکوائر مائنس وی اسکوائر, اور یہ 0 کے برابر ہونا چاہیے. جب یہ 0 کے برابر آئے گا تو یہ آپ کے پاس انڈیسیل اکویشن آ گئی جس میں آپ نے دیکھا کہ آر اسکوائر مائنس وی اسکوائر از اکول ٹو 0 ہے. جب آر اسکوائر مائنس وی اسکوائر از اکول ٹو 0 ہے تو آپ کے پاس 2 روٹس آئیں گے. کون سے روٹس آئیں گے؟ ایک پلس وی, ایک مائنس وی. ٹھیک ہے نا, تو آر کی ویلو R1 از اکول ٹو وی اینڈ R2 از اکول ٹو مائنس وی. اب یہ جو ویلوز ہم سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد سیریز میں سبسٹیچیوٹ کریں گے اور ویلوز معلوم کریں گے. جی جناب, یہی خوبی ہوتی ہے انڈیسیل اکویشن کی کہ پہلے وہاں سے ویلوز کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اب آپ کے پاس جو 2 چیزیں تھیں آر اور وی, ہم نے آر معلوم کرنا ہوتا ہے تو آر کو ان ٹرمز آف وی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے. ہمارے پاس جو باقی بچ جائیں گے وہ کیا ہیں؟ سی ناٹ, سی 1, سی 2, سی این اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے لیے ہم ایک ریکرشن ریلیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وہاں سے سیز کی ویلو کیلکولیٹ کرتے ہیں, سی ناٹ, سی 1, سی 2, سی 3. تو یہی اب آگے جو ہم ایکسپلین کریں گے آپ کو اس میں بتائیں گے کہ جی فار آر از اکول ٹو وی آپ کے پاس کیا ایکسپریشن آتا ہے اینڈ آر از اکول ٹو مائنس وی آپ کے پاس کیا
ایکسپریشنز آتے ہیں کس کے؟ C0, C1, C2, C3 کے. جب C0, C2, C3 آ جائیں گے تو آپ کے پاس سولوشن آپ لکھ سکتے ہیں. ایک سولوشن آئے گا تو دوسرا سولوشن آپ خود آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اف یو آر لکی یو کین فائنڈ دا ویلوز, یو ول ہیو ٹو کانسٹینٹ C0 اینڈ C1 اینڈ یو کین ایکسپریس یور آنسر اسٹریٹ اوے. ناؤ سی آن دا اسکرین ناؤ. x to the power v sigma n is equal to 1 to infinity Cn n into n plus 2v x to the power n plus x to the power v sigma n is equal to 0 to infinity Cn x to the power n plus 2 is equal to 0. اب آپ پوچھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں یہاں سے r غائب ہو گیا ہے, آپ کے پاس جو ایکسپریشن آیا ہے وہ n کے اندر, x کے اندر اور v کے اندر ہے. obviously c's موجود ہیں. یہاں کیا کیا ہے ہم نے سب سے پہلے r کی جگہ v سبسٹیچیوٹ کر دیا ہے, یعنی پہلی روٹ کے لیے ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اب اس میں ایسا کریں کہ اس کو تھوڑا سا اور تھوڑی سی مینیپولیشن کریں اور سمیشن کو چینج کرنے کی کوشش کریں. پہلے ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس جواب آئے گا x to the power v within bracket, big bracket 1 plus 2v C1x plus sigma n is equal to 2 to infinity Cn multiplied by n into n plus 2v x to the power n plus sigma n is equal to 0 to infinity Cn x to the power n plus 2. Now this expression should be equal to 0. اس کے اندر ایسا کریں کہ فرسٹ سمیشن سائن جو ہے آپ کے پاس, جس میں سگما n is equal to 2 to infinity لکھا ہے, آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں n minus 2 is equal to k, یا n کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں k plus 2. کیونکہ یہ انفائنائٹ سیریز ہے, اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں ایک طریقے کے ساتھ. سیکنڈ سمیشن جو آپ کے پاس ہے, سیکنڈ سگما سائن جو ہے آپ کے پاس, اس میں ریپلیس کر دیں n کو k کے ساتھ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے that you substitute the value of n is equal to k. Therefore, the revised equation will become now x to the power v 1 plus 2v c1x plus sigma k is equal to 0 to infinity within bracket k plus 2 into k plus 2 plus 2v ck plus 2 plus ck x to the power k is equal to 0. جی دوبارہ دیکھ لیجئے اس کو, غور سے دیکھیے اس کو. کیا کہا ہے میں نے؟ x to the power v 1 plus 2v c1x plus sigma k is equal to 0 to infinity k plus 2 multiplied by k plus 2 plus 2v ck plus 2 plus ck multiplied by x to the power k plus 2 should be equal to 0. Now this expression will be 0 when 1 plus 2v c1 is equal to 0 and k plus 2 multiplied by k plus 2 plus 2v ck plus 2 plus ck is equal to 0. اب آپ کے پاس کیا آئے گا؟ Now you can get the value of ck plus 2 from this very equation, which will be given by ck plus 2 is equal to minus ck over k plus 2 multiplied by k plus 2 plus 2v for the values of k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on so forth. Now we have calculated a recurrence relation, that is ck plus 2 is equal to minus ck over k plus 2 multiplied by k plus 2 plus 2v. اب یہ جو ہمارے پاس دو ایکویشنز آئی ہیں, دو ریلیشنز آئے ہیں, پہلے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 1 plus 2v into c1 is equal to 0. اب یہاں سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو 1 plus 2v is equal to 0 ہوگا یا c1 is equal to 0 ہوگا. ہماری چوائس یہ ہوگی کہ c1 کو ہم 0 لے سکتے ہیں. تو c1 is equal to 0 اگر آپ پرزیوم کریں گے اور دوسرے اس میں سبسٹیچیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ c1 بھی 0 ہو جائے گا, c3 بھی 0 ہو جائے گا, c5 بھی 0 ہو جائے گا. یعنی کہ جتنے بھی c's ہیں with odd indices 1, 3, 5 and 7 یہ 0 ہو جائیں گے. باقی ہمارے پاس کیلکولیٹ کرنا رہ جائے گا c2, c4, c6, یہ ہم ان ٹرمز آف c0 ایکسپریس کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہم ایسا کریں گے, یا اس کو ہم جنرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آڈ اور ایون نمبر ہوتا ہے. آپ کے پاس جب بھی ایک آڈ نمبر ہوتا ہے تو اس کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں 2n+1 فارم سے. جب آپ کے پاس کوئی بھی ایک ایون نمبر ہوتا ہے تو اس کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں 2n کی فارم پہ.
تو ہمارے پاس جیسے ابھی میں نے بتایا کہ C1 C3 C5 تو یہاں پہ 0 ہو جائیں گے, تو ہمارے پاس باقی کیا رہ جائے گا, C0 C2 C4 C6. اس کو ہم ایکسپریس کریں گے, اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے, جو آپ کے اسکرین پہ اب آئے گا. As I have said just now that C1 is equal to C3 is equal to C5, they are all 0. So we will calculate now the values of K is equal to 0, 2, 4, so on so forth. اور اس کو ہم ایسا کرتے ہیں, سپوز کرتے ہیں کہ K is equal to 2n ہے. تو ہمارے پاس ریوائز ریکرنس ریلیشن ایسے ہو گیا, یہ آیا آپ کے پاس C2n is equal to minus C 2n minus 2 divided by 2 square n into n plus v. میں نے کیا کیا ہے, K plus 2 کی جگہ 2n رکھ دیا ہے. Once again, what I have done in the recurrence relation given above, I have substituted the value of K plus 2 as 2n. Therefore, my revised recurrence relation is given by C2n is equal to minus C2n minus 2 divided by 2 square n into n plus v. So we can calculate the value of C2 is equal to minus C naught over 2 square 1 into 1 plus v. Similarly, C4 is equal to minus C2 divided by 2 square into 2 plus v, and that will be equal to C naught over 2 to the power 4 into 1 into 2 into 1 plus v into 2 plus v. And then you will get C6 is equal to minus C4 over 2 square multiplied by 3 into 3 plus v. And that will be given by in the form of C1 as C naught over 2 to the power 6 into 1 into 2 into 3 into 1 plus v into 2 plus v into 3 plus v and so on so forth. ساری ویلیوز اور کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ, C8 کی کر لیں گے, C10 کی کر لیں گے. میں C2n کا ایک جنرل فارمولا لکھ رہا ہوں جو کہ ایکسپریس کیا جائے گا ان ٹرمز آف C naught. That is C2n is equal to minus 1 to the power n C naught divided by 2 to the power 2n n factorial multiplied by 1 plus v into 2 plus v, so on so forth up to n plus v for all values of n starting from 1, 2, 3, so on so forth. یہ ہم نارملی یہ C naught کو لکھتے ہیں, C naught is equal to 1 over 2 to the power v. C naught is equal to 1 over 2 to the power v gamma of 1 plus v. اب یہ گیما کہاں سے آ گیا جی؟ میں نے آپ کو کیا بتایا, C naught is equal to 1 over 2 to the power v gamma of 1 plus v. یہ کہاں سے آ گیا گیما؟ یہ ایک نیا فنکشن آ گیا, یہ ایک نئی نوٹیشن آ گئی. اس کو میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہوں, تھوڑا سا ڈائگریٹ کرتا ہوں اور آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں گیما فنکشن کیا ہے, کہاں استعمال ہوتا ہے اور کہاں سے آپ اس کے بارے میں فردر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اب ٹریگنومیٹری پڑھی جب آپ کے پاس کیلکولیٹر موجود ہیں. جس وقت ہم نے ٹریگنومیٹری پڑھی تھی 60s کے اندر, اور جب ہم نے ٹریگنومیٹری پڑھانی شروع کی تھی 70s کے اندر, اس وقت کیلکولیٹر نہیں ہوا کرتا تھا. تو آپ یہ جو ٹریگنومیٹرک ایکویشنز ہیں یا سولوشن آف ٹرائنگلز ہیں, ان کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی پڑتی تھی, سائن کی, کوسائن کی, لاگ آف سائن کی, لاگ آف کوسائن کی. تو سارے ٹیبلز بنائے ہوئے تھے. ابھی جو ٹیبلز جو بنائے ہوئے یہ کچھ میتھمیٹیشینس نے, کچھ سائنٹسٹ نے, کچھ اسٹیٹسٹیشین نے مل کے بنائے تھے, اور وہ لاگ ٹیبلز جو ہیں سائن ٹیبلز استعمال ہوا کرتے تھے. اسی طرح سے گیما فنکشن جو ہیں یہ بھی کیلکولیٹ کیے گئے ہیں, اور آپ کچھ دن کے بعد دیکھیے گا بیسل فنکشنز وغیرہ کی بھی ویلیوز کیلکولیٹ کی گئی ہیں, ویری ڈیفینیٹ موجود ہیں, اور اس کے ٹیبلز موجود ہیں, اس کی ڈیفینیشنز موجود ہیں, اس کی ایکسپلینیشن موجود ہیں. کہاں پر موجود ہے وہ دیکھتے ہیں. جی تھوڑی سی ڈسکشن گیما فنکشن کے بارے میں. یہ ایک بہت یوزفل قسم کا فنکشن ہے جس کو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے,
اور یہ جو گیما ہے یہ کیپٹل گیما ہے, اسمال گیما نہیں. یعنی کہ ہم کرتے ہیں نا جس وقت الفا, بیٹا, گیما, ڈیلٹا, ایپسلون, تھیٹا وغیرہ کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں اسمال لیٹرز ہیں, لوور کیسز ہیں. جس طرح سے انگلش کے اندر اسمال ہوتے ہیں اے بی سی ڈی ای, کیپٹل اے بی, کیپٹل اے, کیپٹل بی, کیپٹل سی ڈی ہوتے ہیں, اس طریقے سے گریک کے اندر بھی کیپٹل لیٹرز بھی ہوتے ہیں. یہ جو ہم سگما اس طرح کا استعمال کر رہے ہیں نا ابھی سمیشن کا, یہ بھی کیپٹل سگما ہے. اسمال سگما تو آپ کو یاد ہوگا اس طرح سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیپٹل سگما. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں گیما فنکشن کی, اور یہ گیما جو سائن ہے یہ گیما کیپٹل گیما ہے. اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے کہ میونسپلٹی کا نلکا ہوتا ہے جس سے آپ پانی بھرتے ہیں. اور اس کی اگزامپل لیں, اگر آپ کسی وقت چھوٹے اسٹیشن کے اوپر جائیں جو بہت بڑا اسٹیشن نہ ہو, جیسے لاہور ہے, حیدرآباد ہے, کراچی ہے یا راولپنڈی ہے, اس کے علاوہ جائیں چھوٹے اسٹیشن پہ تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ جو اسٹیم انجن کالے رنگ کے نظر آتے ہیں, اس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا, تو وہ ایک نلکا ہوتا ہے, وہ بالکل گیما کی شکل کا ہوتا ہے. بہرحال کمنگ بیک, یہ گیما فنکشن ہے, اس کی 3-4 ڈیفینیشنز ہیں, 3-4 فنڈامنٹلس ہیں, وہ یاد رکھ لیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر زیادہ اسٹڈی کرنا ہے, زیادہ دیکھنا ہے تو آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے. ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ گیما آف 1 پلس الفا, یعنی گیما فنکشن آف 1 پلس الفا از اکول ٹو الفا آف الفا ملٹیپلائڈ آف کا مطلب الفا انٹو گیما آف الفا. ونس اگین, گیما آف 1 پلس الفا از اکول ٹو الفا انٹو گیما آف الفا. اور اگر گیما آف الفا کیلکولیٹ کرنا ہے تو کیا ہوگا, دیٹ ول بی اکول ٹو, اب اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں الفا کو کس طریقے سے, 1 پلس الفا مائنس 1 کر سکتے ہیں نا. اینڈ سملرلی یہ فارمولا لگائیں گے اور کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں گے. تو اس سے ثابت یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی گیما آف 1 پلس الفا ول بی اکول ٹو الفا فیکٹوریل. ان ادر ورڈس, گیما آف 1 پلس این از اکول ٹو این فیکٹوریل. بات ہو گئی کلیئر؟ گیما آف 1 پلس این از اکول ٹو این فیکٹوریل. کیا بات ہوگی؟ بڑی آسان سی. گیما آف 5 از اکول ٹو 4 فیکٹوریل. گیما آف 10 از اکول ٹو 9 فیکٹوریل. یعنی کہ یہ فنکشن تو ہیں لیکن بڑی اچھی ایک نوٹیشن آپ کو دیتے ہیں. تو یہ بڑی یوزفل نوٹیشنز ہیں جو کہ استعمال ہو سکتی ہیں. لیکن یہ 2 فارمولے اگر آپ کو یاد ہے تو گیما فنکشن آپ کو آ گیا ہے. کیا چیز ہے؟ ایک نوٹیشن ہے کہ گیما آف 1 پلس الفا از اکول ٹو الفا انٹو گیما آف الفا, اور گیما آف 1 پلس الفا از اکول ٹو الفا فیکٹوریل. یہ 2 ڈیفینیشن یاد ہے تو سارے کے سارے گیما فنکشن آپ کو پتہ چل گئے. تو دیکھیں چلتے چلتے آپ ایک اور فنکشن میں ماہر ہو گئے ہیں, اس کی پہلے آپ کو اطلاع نہیں تھی. تو یہی میتھمیٹکس کی خوبی ہے کہ اسٹارٹ کرتے ہیں کسی ایگزمپشن سے, کہیں اور پہنچ جاتے ہیں, کوئی ایک اچھی سی چیز نئی نکل آتی ہے, نئے نئے نوٹیشنس ہیں, نئی نئی چیزیں آتی ہیں, نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو ہم نے گیما فنکشنز کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیا, تھوڑا سا دیکھ لیا, اور پھر ابھی ہم آگے چلتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اسی نوٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرتے ہیں یا اس کو آگے ریپرزینٹ کرتے ہیں. آگے چلیں اپنی ایگزامپل کو جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا, جہاں پہ ہم نے اپنی ایکسرسائز کو چھوڑا تھا. بیسل ایکویشن کو سالو کر رہے تھے, ہم نے ریکرنس ریلیشن معلوم کر لیا تھا, اور اس کو ہم آگے ایکسپلین کرتے ہیں یوزنگ دس ویری نوٹیشن. جی آپ کے پاس کیا آ گیا اس نوٹیشن کو یوز کرتے ہوئے؟ دا ویلو آف C2n از اکول ٹو -1 ٹو دی پاور n ڈیوائڈ بائی 2 ٹو دی پاور 2n پلس v n فیکٹوریل 1 پلس v انٹو 2 پلس v انٹو so on so forth n plus v and gamma of 1 plus v. That is equal to -1 to the power n, 2 to the power 2n plus v, n factorial gamma of 1 plus v plus n. The solution becomes y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity C2n x to the power 2n plus v is equal to sigma n is equal to 0 to infinity -1 to the power n divided by n factorial gamma of 1 plus v plus n x over 2 to the power 2n plus v. تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا.
یہ جو ابھی آپ کے پاس ایک جواب آیا ہے اسٹینڈرڈ فارم میں آیا ہے, اس کے اندر کچھ گیما بھی موجود ہے, گیما آف 1 پلس وی پلس این. ایک چیز یہاں پہ میں ایمفیسائز کر دوں, میں آپ کی کنوینئنس کے لیے اس کو وی بول رہا ہوں, وی پڑھ رہا ہوں. بیسیکلی یہ نیو ہے. اگر آپ کتابوں میں دیکھیے گا تو یہ نیو کچھ اچھی طرح کا وی ہے, اسٹائلش قسم کا ہوتا ہے نا, اسٹائلش قسم کا وی ہے, لیکن یہ وی نہیں ہے, اس کو نیو کہتے ہیں. یہ نیو پڑھنا چاہیے. آپ کی کنوینئنس کے لیے میں ابھی تک وی پڑھتا رہا ہوں, لیکن اب اس کے بعد میں اس کو نیو ہی پڑھوں گا. ٹھیک ہے, میو ہوتا ہے یوں کر کے, یو کو تھوڑا سا اس کا پہلا ڈنڈا نیچے کھینچتے ہیں, میو ہوتا ہے. اسی طرح سے خوبصورت سا آپ وی بنا دیں, اس کو ہم نیو کہتے ہیں. تو یہ جناب نیو ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے جس جگہ پہ بھی وی پڑھا ہے, بیسیکلی آپ کی کنوینئنس کے لیے دس از آل نیو. NEW نیو نہیں, یہ والا گریک نیو. اس کو یاد رکھیے گا, اس کو غور سے دیکھیے گا, اور کبھی اس سے کنفیوز نہ کیجیے گا وی سے اور نیو سے. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے. تو یہ جناب ہم نے ایک جواب معلوم کر لیا ہے. یہ جواب جو ہم نے معلوم کیا تھا یہ کیا تھا؟ یہ ہم نے انڈیسیل ایکویشن جب معلوم کی تھی, وہاں سے دو روٹس آئے تھے, ایک r از اکول ٹو پازیٹو نیو اور ایک r از اکول ٹو نیگیٹو نیو. ٹھیک ہے, تو دو ویلیوز آئی تھی پلس مائنس نیو. تو ہم نے پلس نیو کے لیے تو ویلیو کیلکولیٹ کر لی. یہ ہمارے پاس ایک چیز آئی ہے, اس کا ہم ایک بڑا اچھا سا نام دیتے ہیں, اور وہی نام جو ہے آگے چلتا رہے گا. جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہمارے پاس اگر جو سولوشن آپ کے پاس آیا, اس کو ہم لکھتے ہیں جے آف نیو ایکس. جے نیو نیچے سفکس میں, جے نیو ایکس ابھی آپ کے پاس اسکرین پہ آئے گا. اس کو ہم کہتے ہیں بیسلز فنکشن آف فرسٹ کائنڈ. اب آپ نے کیا کیلکولیٹ کر لیا ہے؟ جے نیو ایکس, یعنی کہ پازیٹو نیو کے لیے. اسی طریقے سے اسی لائن پہ فالو کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ جے نیگیٹو نیو ایکس, یعنی کہ فار آر از اکول ٹو نیو تو آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا, آر کی ویلو مائنس نیو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس دوسری ویلوز آ جائیں گی, آپ کے پاس دوسرا سولوشن آ جائے گا. یہ ابھی y1 آیا تھا, دوسرا y2 آ جائے گا. y1 ہمارے پاس کیا آیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ جے نیو ایکس آ گیا تھا. اسی طریقے سے y2 آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ آپ کے پاس جے آف مائنس نیو ایکس آ جائے گا. Once again, I'll try to explain. What we have done so far, we have taken an equation. That equation is called a Bessel's differential equation. خاص قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن تھی, وہ ہم نے یہاں پہ لکھی. اس ڈفرینشیل ایکویشن کا ہم نے سیریز کے اندر سولوشن ڈھونڈا. سپوز کیا کہ y از اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی cn x ٹو دی پاور n پلس r اس کا سولوشن ہے. اس کو ہم نے اس پروسیس سے گزارنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈیسیل ایکویشن آ گئی جس کے دو روٹس ہیں, r از اکول ٹو پلس نیو اینڈ r از اکول ٹو مائنس نیو. تو پلس نیو کے ہم نے سبسٹیچیوٹ کیا, آر کی جگہ ہم نے کیلکولیٹ کیا C0 C1 C2 C3. وہاں پہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد پتا چلا کہ C1 C3 C5 تو سارے کے سارے زیروز ہیں, تو آپ نے ایکسپریشن کیلکولیٹ کر لیا C0 میں. لیکن ہم نے کہا کہ C0 کو ہم اچھی طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس کی ویلو کیا تھی؟ C0 از اکول ٹو 1/2 ٹو دی پاور نیو گیما آف 1 پلس نیو. یہ ہم نے ویلو کہا کہ C0 کی یہ ویلو ہوگی, وہ سبسٹیچیوٹ کر دی. سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک جواب آ گیا. وہ جواب جو آیا اس کے بعد اس جواب کو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس جے نیو ایکس ہے. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نیو کی جگہ مائنس نیو سبسٹیچیوٹ کریں اور سارے اس کو سالو کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا کیا چیز؟ جے مائنس نیو ایکس. تو الٹیمیٹلی جواب آ گیا y از اکول ٹو C1 جے نیو ایکس پلس C2 جے مائنس نیو ایکس. تو یعنی کہ آپ نے صرف جے نیو ایکس معلوم کرنا ہے اور جے مائنس نیو ایکس کیلکولیٹ کرنا ہے, جواب آ جائے گا آپ کی اسکرین پہ کوئکلی اب نظر آئے گا. جی جے نیو ایکس کی ویلو آ گئی سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی مائنس 1 ٹو دی پاور n ڈیوائڈ بائی n فیکٹوریل گیما آف 1 پلس نیو پلس n x بائی 2 2n پلس نیو. For r is equal to minus nu, j minus nu x is equal to sigma n is equal to 0 to infinity minus 1 to the power n divided by n factorial gamma 1 minus nu plus n x by 2 to the power 2n minus nu. یہ جو ہمارے پاس جے نیو ایکس آئے اور جے مائنس نیو ایکس آئے, جو دو ویلیوز ابھی آپ نے کیلکولیٹ کی,
جو بھی آپ کی اسکرین پہ نظر بھی آپ کو آئی اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا, رٹا لگانے کی کوشش کر لیجیے گا. اچھا ہے یاد رہیں, تو مجھے تو یاد نہیں رہتے, پتہ ہے کہ کیسے لکھنے لیکن یاد نہیں رہتے. اگر آپ کو یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. یہ کہلاتے ہیں بیسلز فنکشن آف فرسٹ کائنڈ. سیکنڈ کائنڈ میں ہم ابھی نہیں جائیں گے, لیکن جس وقت انجینئرنگ کے آپ ایڈوانس لیول پہ پہنچیں گے 7 سیمسٹر میں یا 8 سیمسٹر میں, تو یہ فنکشن گیما فنکشن اور بیسلز فنکشنز کافی استعمال ہوں گے. ان کی اپلیکیشنز کافی ہوتی ہیں, اس طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرتے ہیں. فزیکل فینومینن میں بہت ساری جگہ پہ آتی ہیں اور بہت اہم رول ادا کر رہی ہیں. اسی لیے ان کو الگ نکال لیا ہے, الگ نکالنے کے بعد ڈیفائن کیا, ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو اپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ہمارے پاس بیسلز ڈفرینشیل ایکویشن کے سولوشن آ گئے. ہم نے 2 الگ الگ سولوشن دیکھے اور دونوں کو کہا بیسلز فنکشن آف فرسٹ کائنڈ, ایک جے نیو ایکس اور جے مائنس نیو ایکس. کلیئر, یہاں تک مسئلہ کمپلیٹ. کوئی ڈاؤٹ ہے تو ایک دفعہ آپ اپنی جو ہم نے لکھا ہے کیا ہے ریوائز کر لیں, دیکھ لیں. موقع ملے تو اس کو آپ ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, ایکسپلین کریں آگے کس چیز سے, ایگزامپل سے. جی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. یہ 2 ایگزامپلس بڑی سمپل سی ٹریویل سے لی ہوئی ہیں. ہمارے پاس ایگزامپل کیا دی ہوئی ہے, ایگزامپل نمبر 1 پہ آتے ہیں. جی ایگزامپل نمبر 1 ہمارے پاس ہے ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس وائی ڈیش پلس ایکس اسکوائر مائنس 1/4 وائی از اکول ٹو 0. بڑی سمپل سی ہے. اس کو اگر کمپیئر کریں کس کے ساتھ, اپنی اوریجنل بیسل ڈفرینشیل ایکویشن کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیو اسکوائر کی ویلیو 1/4 ہے, نیو کی ویلیو 1/2 ہے. آپ اس میں سبسٹیچیوٹ کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یعنی نیو ہی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے نا, نیو یہاں پہ دیا ہوا ہے, ایگزیکٹ ویلیو دی ہوئی ہے, آپ اس میں سبسٹیچیوٹ کریں گے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. بڑی سمپل سی کیا ڈیل ہے یہ جناب. اس لیے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنی بڑی ایکسرسائز سے آپ گزر کے آئے ہیں, آپ نے ساری مشقت کر لی ہے, آپ کے پاس فارمولا موجود ہے. اگر آج سے آدھا گھنٹے پہلے یعنی اس وقت سے آدھا گھنٹے پہلے میں آپ کو ایک کویشچن دکھاتا تو ہم لوگ سب گھبرا رہے ہوتے کہ اس کو کیسے سالو کریں گے. طریقہ پتہ ہے, فارمولا موجود ہے, ہمارے پاس فرما موجود ہے, ہم اس سانچے میں ڈالتے ہیں, جواب نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئکلی نیکسٹ ایگزامپل. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں جناب. ساری چیزیں وہی ہیں. نیو اسکوائر کی جگہ کیا ہے 1/9. نیو کی ویلیو کیا آئے گی آپ کے پاس 1/3. سبسٹیچیوٹ کریں, جواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جناب بیسل ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن کمپلیٹ, باکس بند. اب کیا کریں آگے. اب یہ بیسل فنکشن جو ہم نے ڈیفائن کیے ہیں اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں. تھوڑا سا گیما فنکشن ہم نے بتائے ہیں اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں تاکہ آگے کام آ جائیں. ابھی بیسل فنکشن کو خالی ہم نے ڈیفائن کیا ہے, اس کے بارے میں 2 چیزیں کرتے ہیں. یہ ڈفرینشیل ایکویشن سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن یہ بعد میں بہت جگہ پہ استعمال ہوں گے. اب اس وقت جو ٹاپک ہے جو آپ کے پاس 10-15 منٹ ہے, اس میں ہم فوکس کریں گے بیسل فنکشن کے اوپر, ان کی پراپرٹیز کے اوپر, ان کی کیریکٹرسٹکس کے اوپر اور ان چیزوں کو, تاکہ آگے ہمیں کام آ سکیں. ونس اگین آئی ول ٹرائی ٹو ری ایمفسائز دیٹ وی ڈیفائن اے ڈفرینشیل ایکویشن وچ از کالڈ بیسل ڈفرینشیل ایکویشن. اس کا ہم نے سولوشن ڈھونڈا سیریز کے اندر y از اکول ٹو سگما 0 از اکول ٹو 1 ٹو انفینٹی, y از اکول ٹو سمیشن n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی cn x ٹو دی پاور n پلس r. اس کی ویلیوز کیلکولیٹ کی, الٹیمیٹلی آپ کے پاس j نیو x سولوشن آیا. دوسرا سولوشن ہم نے کیلکولیٹ کیا j مائنس نیو x آیا ہمارے پاس, اور الٹیمیٹلی سولوشن آیا y از اکول ٹو c1 j نیو x پلس c2 j مائنس نیو x. کمپلیٹ ایگزامپل, ایکسرسائز, سب چیز ختم. اب آگے چلتے ہیں بیسل فنکشن کی کچھ پراپرٹیز کے اوپر. 2 ایگزامپلس ہیں جو چیز ہم کیلکولیٹ کریں گے. اب ہم ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں. یہ جو ایگزامپلس میں لے رہا ہوں 3 ایگزامپلس ہیں. پہلی ایگزامپل اور دوسری ایگزامپل, یعنی کہ جو ایگزامپل نمبر آپ کے پاس 3rd اور 4th ہوگی, 3rd اور 4th ایگزامپل بیسیکلی ریلیشنز کے اوپر ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس j نیو x کی ویلیو پتا ہے, اس کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہ بیسیکلی سوال وہی ہیں جو 9th اور 10th میں آپ کرتے ہیں, تو تھوڑی سی یہاں کمپلیکیشن ہے, تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اور مینیپولیشن ہے سیریز کی.
مطلب آپ نے کیا کرنا ہے, جے نیو کی ویلیو معلوم ہے آپ کو, جے نیو ڈیش کی ویلیو معلوم ہو جائے گی نا. اسی طرح سے جے نیو پلس 1 بھی معلوم کر سکتے ہیں آپ. جب یہ ویلیوز معلوم کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اسٹارٹ کر لیں, رائٹ ہینڈ سائڈ کو پروو کر دیں, رائٹ ہینڈ سائڈ کو لے لیں, لیفٹ ہینڈ سائڈ کو پروو کر دیں. تو بیسیکلی الجبرائک مینیپولیشن ہے, نو ڈفرینشیل اکویشن ایٹ آل. یہ 2 ایگزامپل میں. پھر تیسری ایگزامپل جو ہے جس کے اندر میں کیلکولیٹ کروں گا جے کی ویلیو, جس میں نیو کی ویلیو پلس ہاف ہے یا مائنس ہاف ہے. اس کے اندر بھی بیسیکلی وہی چیز ہے, اور 2 ایک پراپرٹیز آپ نے استعمال کرنی ہے گیما فنکشن کی. یہ کوئکلی کرتے ہیں. پہلے اس ایگزامپل کو لیتے ہیں, تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا, تھوڑا سا ہنٹ دوں گا, باقی چیز آپ کے لیے چھوڑ دوں گا. لیٹ اس سی دی ایگزامپل آن دا اسکرین ناؤ. وی ہیو ٹو فائنڈ دی فارمولا which is x j new dash x is equal to new j new x minus x j new plus 1 x. تو اسٹارٹ کریں کہاں سے, j new x ہمیں پتا ہے, that is given by sigma n is equal to 0 to infinity minus 1 to the power n divided by n factorial gamma of 1 plus new plus n x by 2 to the power 2n plus new. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ یہ کریں, جے نیو ڈیش ایکس معلوم کریں اور اس کو ایکس سے ملٹیپلائی کریں, اینڈ یو ول گیٹ ایکس جے نیو ڈیش ایکس از اکول ٹو سگما این از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی مائنس 1 ٹو دی پاور این 2n پلس نیو ڈیوائڈ بائی این فیکٹوریل گیما آف 1 پلس نیو پلس این ایکس اوور 2 ٹو دی پاور 2n پلس نیو. اب جناب اس کو توڑ لیں 2 سمیشنز کے اندر. 2 سمیشنز میں توڑیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. فرسٹ ٹرم ول بی نیو سگما این از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی مائنس 1 ٹو دی پاور این ڈیوائڈ بائی این فیکٹوریل گیما آف 1 پلس نیو پلس این ایکس اوور 2 ٹو دی پاور 2n پلس نیو. دی سیکنڈ ٹرم ول بی پلس 2 انٹو سگما این از اکول ٹو 0 to infinity minus 1 to the power n divided by n factorial gamma of 1 plus new plus n x by 2 to the power 2n plus new. ابھی جو پہلی ٹرم آپ کے پاس آ گئی سمیشن کے اندر, یہ j new x ہے. therefore we'll get new into j new x plus x into sigma n is equal to 0 to infinity minus 1 to the power n divided by n minus 1 factorial gamma of 1 plus new plus n multiplied by x by 2 to the power 2n plus new minus 1. اب یہ جو سمیشن سائن ہے اس کو چینج کریں اور n کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں k plus 1 اور k is equal to n minus 1. therefore you will get new into j new x minus x sigma k is equal to 0 to infinity minus 1 to the power k divided by k factorial gamma of 2 plus new plus k multiplied by x over 2 to the power 2k plus new plus 1. اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر دیکھیں یہ جو ایکسپریشن آیا ہے سیکنڈ ٹرم کے اندر سمیشن سائن کے اندر, یہ ایکسپریشن ہے j نیو پلس 1 ایکس کا. تو جناب آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ گیا نیو انٹو جے نیو ایکس مائنس ایکس جے نیو پلس 1 ایکس, اینڈ دیٹس واٹ وی ہیڈ ٹو پروو. جی ایگزامپل بڑی سادہ سی تھی, کوئی ڈفرینشیل اکویشن انوالو نہیں ہوئی, صرف ہم نے جو ابھی جے نیو کیلکولیٹ کیا تھا اس کی ویلیوز لگائی ہیں, اس کی سبسٹیچیوٹ کیے, ایک نیا ریلیشن معلوم کیا ہے. کیسے کیا ہے, ہمارے پاس جے نیو ڈیش ہم نے کیلکولیٹ کیا, اس سے ایکس کو ملٹیپلائی کیا, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ مینیپولیشن کیے اور ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا جو ہمیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح کا ایک اور ایکسپریشن ہے, اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل ہے جو ہم کریں گے. ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ایکسپریشن ہوگا, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, تو ہم نے یہ اکویشن کو پروو کرنا ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اسٹارٹ کر کے رائٹ ہینڈ سائڈ کو پروو کر دیں گے, اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ سے اسٹارٹ کر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو پروو کر دیں گے. یہی سیکنڈ ایگزامپل میں. جی سیکنڈ ایگزامپل ہے, اس کو ہم جلدی سے کرتے ہیں اور کافی ساری چیزیں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں. یہ ایگزامپل آئی دوبارہ سے ریکرنس ریلیشن کی. اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہے, اس کے اندر بھی کچھ ایگزیکٹلی اسی طریقے کی چیزیں ہیں جو میں آپ کے لیے کوئکلی بتاتا ہوں
اور باقی چیزیں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. لیٹس ڈو اٹ ویری کوئکلی. جی کیا پروو کرنا ہے؟ پروو کرنا ہے 2jn-x از اکول ٹو jn-1x مائنس jn+1x. تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ ہم jn کی ویلیو لیں گے, اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے, اور ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو دو ٹرمز ہیں اس کے برابر پروو کریں گے. تو واٹ وی کین ٹیک jn(x) از اکول ٹو سگما s از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی مائنس 1 ٹو دی پاور s ڈیوائڈ بائی s فیکٹوریل ملٹیپلائڈ بائی n پلس s فیکٹوریل اینڈ ہول ملٹیپلائڈ بائی x بائی 2 ٹو دی پاور n پلس 2s. یہ دیکھیں ایک نیا انڈیکس میں نے s یہاں پہ لیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سمیشن میں یہ ایک ڈمی انڈیکس ہے, کچھ لے سکتے ہیں, s لے لیں آپ, a لے لیں, b لے لیں, اینی تھنگ یو کین ٹیک. ٹھیک ہے, jn-x یعنی اس کو ڈفرینشیٹ کریں آپ کے پاس جواب آئے گا jn-x از اکول ٹو سگما s از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی مائنس 1 ٹو دی پاور s ڈیوائڈ بائی s فیکٹوریل انٹو n پلس s فیکٹوریل multiplied by n plus 2s and whole multiplied by x by 2 to the power n plus 2s minus 1 multiplied by half. Once again, jn-x is equal to sigma s equal to 0 to infinity minus 1 to the power s divided by s factorial multiplied by n plus s factorial into n plus 2s multiplied by x by 2 to the power n plus 2s minus 1 into 1 by 2. یہ آپ کے پاس jn-x. یہ ہم نے ویلیو کیلکولیٹ کی jn-x کی. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں, اس کے اندر دو ٹرمس ہیں n پلس 2s, اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں, سمیشن کو کھولیں, دو ٹرمس آپ کے پاس آئیں گی. دونوں ٹرمس کو الگ الگ ہینڈل کریں اور نظر رکھتے رہیں کہ آپ نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا پروو کرنا ہے. اس کو فالو کرتے رہیں اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا 5-6 اسٹیپ کرنے پڑیں گے. 5-6 اسٹیپ کرنے کے بعد آپ کے پاس وہی چیز آ جائے گی جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ہے. لیکن آپ پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی کہ جی jn-x سے اسٹارٹ کیا, آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائے گی. جی ہاں, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 1/2 انٹو سم تھنگ آئے گا. تو یہ 1/2 سے یہ 2 کو نکال کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں گے تو آپ کے پاس 2 ٹائمس jn-x کی ویلیو آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس ایگزامپل کو کر لیجیے گا, ذرا ٹرائی کیجیے گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے سمیشن کی اور تھوڑی سی مانوسیت ہو جائے یہ بیسل فنکشن کے ساتھ, کیونکہ جے لکھتے ہیں پھر نیو لکھتے ہیں پھر ایکس لکھتے ہیں, تو یہ جے نیو ایکس کے ساتھ بڑی دوستی کر لیجیے گا. اس کے بعد کرتے ہیں ایک اسپیسیفک ویلیوز آف جے نیو ایکس کی. یہ جو میں ایگزامپل آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں, یہ ایگزامپل کافی اہم ہے اور کافی جگہ استعمال ہوتی ہے. کیا لکھا ہوا ہے, ہم نے ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے کس کی, جے آف پلس مائنس 1/2x, یعنی جے نیو کی جگہ پلس 1/2 ہے یا مائنس 1/2 ہے. آپ نے کیا کرنا ہوگا, جو آپ کے پاس جے نیو ایکس کی ویلیو ہے, نیو کی جگہ آپ نے صرف 1/2 کرنا ہے, دوسرے اس میں مائنس 1/2 کرنا ہے. جب یہ چیز آپ کریں تو تھوڑی سی گیما فنکشن کی ایک پراپرٹی میں نے آپ کو ابھی پہلے نہیں بتائی تھی, دو میں نے بتائی تھی. پہلی بتائی تھی گیما آف 1 پلس الفا از اکول ٹو الفا انٹو گیما آف الفا. دوسری چیز بتائی تھی گیما آف 1 پلس این از اکول ٹو این فیکٹوریل. تیسری ایک اور پراپرٹی ہے, وہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ گیما آف ہاف, یعنی گیما فنکشن آف ہاف, گیما کی ویلیو ہاف پہ کیا آئے گی, اینڈ دیٹ از اکول ٹو انڈر روٹ پائی. یہ ڈیفائنڈ ہے, یہ کسی وقت کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں, کتاب میں دیکھ لیجیے گا, بٹ یہ بھی یہاں پہ استعمال ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر نیو کی ویلیو ہاف کیلکولیٹ کریں گے, آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا. کرتے ہیں جلدی سے کرتے ہیں, ٹائم تھوڑا ہے. جی ہمارے پاس jn-x ہے, سگما s اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی مائنس 1 ٹو دی پاور s ڈیوائڈ بائی s فیکٹوریل انٹو n پلس s فیکٹوریل ہول ملٹیپلائڈ بائی x بائی 2 ٹو دی پاور n پلس 2s. اب کیا کرنا ہے, آپ نے n کی ویلیو 1/2 سبسٹیچیوٹ کرنی ہے. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا,
minus 1 to the power s divided by s factorial multiplied by 1 by 2 plus s factorial whole multiplied by x by 2 to the power 1 by 2 plus 2s. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے ایس فیکٹوریل جو ہوتا ہے وہ گیما آف ایس پلس 1 ہوتا ہے اور 1 بائی 2 پلس ایس فیکٹوریل جو ہوتا ہے وہ گیما آف ہاف پلس ایس پلس 1 کے برابر ہوتا ہے. تو اب آپ لکھ سکتے ہیں جے ہاف ایکس از اکول ٹو سگما ایس از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی مائنس 1 ٹو دی پاور ایس ڈیوائڈ بائی گیما آف ایس پلس 1 multiplied by gamma of half plus s plus 1 multiplied by x by 2 to the power half plus 2s. ٹھیک ہے. یہ اب آپ کے پاس آ گئی. اب اس کو کیا کریں, ایکسپینڈ کر دیں. کس کو ایکسپینڈ کر دیں؟ یہ جو آپ کے پاس سیریز آئی ہے, ایس کی ویلیو پہلے 0 رکھیں, پھر 1 رکھیں, پھر 2 رکھیں, پھر 3 رکھیں. جی اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس ایگزامپل کے اندر آپ نے ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہے گیما کی. سارے جتنے بھی گیما دیے ہوئے ہیں آپ کو 3/2 ہے, 5/2 ہے, 7/2 جو بھی ہے اس کی ویلیوز کیلکولیٹ کر لیں گے. کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں گیما کے لیے, وہ یاد رکھیے گا. آپ کو پتا ہے پہلی چیز کیا ہے, گیما آف الفا پلس 1 از اکول ٹو الفا انٹو گیما آف الفا, یا ان ادر ورڈس گیما آف n پلس 1 is equal to n into gamma of n. In other words, gamma of n plus 1 is equal to n factorial. ایک تیسری پراپرٹی جو میں نے ابھی بتائی آپ کو وہ ہے gamma of half. Gamma of half is equal to under root pi. یعنی جب بھی گیما کے ساتھ ود ان بریکٹ ہاف آ جائے کوئی گھبرانے کی بات نہیں. انڈر روٹ پائی, پائی سے آپ واقف ہے نا, یہ وہی پائی ہے, اور الٹیمیٹلی آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے. یہ آپ کے لیے سمپل سی کیلکولیشن ہے, مینپولیشن ہے. الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک جواب آ جائے گا. اس جواب کو ویریفائی کر لیں نوٹ سے کہ وہی جواب آیا ہے. جب یہاں پہ آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آپ آ جائیں نیو کی ویلیو -1/2 پہ. تو آپ کیا معلوم کر سکتے ہیں وہاں سے, یعنی جے آف -12 کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو جناب یہ جو ایگزامپل تھی ہمارے پاس, اس میں ہم نے کیا جے ہاف کیلکولیٹ کیا اور دوسری میں جے -12. یہ ویلیوز کیلکولیٹ ضرور کیجیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا کیونکہ یہ کافی کام آتی ہیں. یہ دیکھیے گا آخر میں جا کے بڑا انٹرسٹنگ سا ریلیشن بنے گا, اور مجھے بھی بتائیے گا نیکسٹ کے اندر کہ کیا بڑا انٹرسٹنگ سا ریلیشن جو نوٹس میں وہ آپ کے پاس آیا چھوٹا سا بنے گا, جے ہاف کا بھی اور جے -12 کا بھی. ہاں جناب, کوئکلی ریوائز کرتے ہیں. آج ہم نے بیسل ڈفرینشیل ایکویشن لی, اس کو سالو کیا, بیسل فنکشن آئے, اس کی پراپرٹیز اسٹڈی کی, ساتھ ساتھ گیما فنکشن آئے, اس کی پراپرٹیز ہم نے اسٹڈی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ریکرنس ریلیشن, کچھ پراپرٹیز بیسل فنکشن کی اسٹڈی کی. آخر میں ہم نے کیلکولیٹ کی جے +-12 آف ایکس, یعنی دا بیسل فنکشن ایٹ +-12. آج میرا خیال میں یہیں پہ رکتے ہیں. ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے. بیسل ایکویشن کو ہم نے اسٹڈی کر لیا, اس کو آگے پھر اپلائی کریں گے. جی لیکچر 33 مکمل ہو گیا ہے. 33 کا مطلب ہے پاسنگ مارکس آ گئے ہیں. ہم لوگوں نے انف ڈفرینشیل ایکویشن کر لی ہے. بیسل ایکویشن ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ نیکسٹ لیکچر میں لیکچر 34 میں ڈسکس کریں گے لیجنڈرز پالینومیل اور لیجنڈرز ڈفرینشیل ایکویشن. اس وقت تک کے لیے اس کی پریکٹس جاری رکھیے گا. نیا فنکشن بیسل آیا تھا, گیما فنکشن آیا تھا, اس کی پراپرٹیز کو یاد رکھ لیجیے گا. اس وقت تک ایکسرسائز کرتے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.